تقریباً 25 برس میں تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا. سن 47 میں پاکستان بن گیا، مشرقی اور مغربی پاکستان 2 خطوں پر مشتمل. انڈونیشیا آزاد ہو رہا ہے، ملیشیا بن گیا ہے، اور ایک ایک کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں. تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے آزاد ہو گئے. لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. یہ جو کولونیلزم تھا جس کی بساط لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں، یہ کرسچین کولونیلزم تھا. انگریز کون تھے؟ عیسائی. فرانسیسی کون تھے؟ ولندیزی کون تھے؟ ہسپانوی کون تھے؟ اطالوی کون تھے؟ یہ عیسائیوں کی کولونیل حکومتیں، نو آبادیاتی حکومتیں. وہ بساط ذرا طے ہوئی تھی کہ اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا، کچھ عرصے بعد IMF قائم ہوا، اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشرہ کر دی گئی. وہ سازش کیا ہے اسے سمجھ لیجئے. چوتھا دور ابھی جاری ہے. اس کو مختصر طور پر تو یوں کہوں گا کہ ایک سیلاب آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے. نیو ورلڈ آرڈر، اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے؟ براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی، انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن مالیاتی شکنجے میں جکڑ لو. کام یہ کریں، محنت یہ کریں، صبح سے شام تک مشقت یہ کریں، اپنے سودی نظام سے، اپنے ورلڈ بینک سے، اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ، چھاچ ان کو بھی دیتے رہو. یہ پورا فلسفہ یہود کا ہے، زائنزم کے نام سے جو دنیا میں چل رہا ہے. یہود کا کہنا یہ ہے کہ اصل انسان صرف ہم ہیں. 13 ملین یا 14 ملین، 1.5 کروڑ سے بھی کم انسان دنیا میں یہودی ہے. وہ کہتے ہیں اصل انسان ہم ہیں. باقی یہ 6 ارب جو بھیڑ نظر آتی ہے دنیا میں، یہ اصل میں حیوان ہے، شکلیں انسانوں کی سی ہیں. یہ گوئمز ہیں، یہ جنٹائلز ہیں. ان گوئمز اور جنٹائلز کا خون چوسنا ہمارا حق ہے، جیسے گائے کا دودھ پینا ہمارا حق ہے، بیل کو ہل میں جوتنا ہمارا حق ہے، گھوڑے کو ٹانگے میں جوڑنا ہمارا حق ہے. البتہ گائے کو بھی کچھ چارہ تو ڈالنا پڑے گا نا، بھوکی مرے گی تو دودھ کہاں سے لوگے؟ گھوڑے کو بھی شام کو کچھ دانہ ڈالو گے تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوت سکو گے. اس درجے میں اس بقیہ نوع انسانی کو سبسسٹنس لیول کے اوپر تو باقی رکھو. باقی ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی جدوجہد. گھوڑے پر اگر آپ نے جو بھی ٹانگے باندھ ہے، اس نے اگر 100 روپے شام تک کمائے ہیں تو 20-25 تو بہرحال گھوڑے پر بھی ڈالے گا، باقی اس کی کمائی ہے. سبسسٹنس لیول ان کو دو تاکہ یہ کل بھی کام کرنے کے قابل ہو. لیکن سارا سودی نظام کے ذریعے سے ان کا خون ہم کشید کرتے چلے جائیں. یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے. وہ استعمار اور تھا، وہ کولونیل رول. انگریز آ گیا. اب انگریز جب ہندوستانیوں کو نظر آتے تھے تو ہندوستانیوں کا خون جوش میں آتا تھا کہ نہیں؟ بغاوت کرتے تھے، مارتے تھے، پھر وہ ہندوستانیوں کو مارتے تھے. تو مار رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یقتلون و یقتلون. حاصل کیا ہے؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ اگر ہم ان کی کمائی، ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں، اس کو کھینچ کر لے جائیں، تو خامخواہ ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ یہ ہے چوتھا دور جس کی نئی شکل صرف بدل گئی ہے. پورے عالم اسلام میں حکومت میں وہی لوگ بیٹھے ہیں، عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں. ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی، چلو اس کو ہٹاؤ، دوسرا لے آؤ. کچھ دنوں کے بعد اسے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا، تیسرے کو لے آئیں گے. الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ اقبال کہہ کے گیا ہے. لیکن لگائے رکھو، انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے.
کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ ہو، بس رکھو۔ اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لگاؤ ان کو طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ۔ یہ تمام دھندے اس لیے ہیں، یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح کا۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکولز میں ہے، اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو، انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں، حیوان، بالکل حیوان بنا دو۔ انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی اور بغاوت کا اندیشہ ہے۔ عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے ہتھیاروں، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ۔ موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت۔ یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے، پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 کے ان کا ذرا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہود کی وہ سازش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکی، نہ رومی لیجنز، رومی فوجی، دنیا جو ہے تھراتی تھی ان کے نام سے، نہیں روک سکے اس سیلاب کو۔ حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے جو موت کا خواہش مند ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاہی، اسے کون شکست دے گا؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ سارا پیکیج ہے۔ یہ پیکیج کا لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے، پیکیج۔ یہ پورا پیکیج ہے، انسان کو حیوان بناؤ، جنسی اعتبار سے حیوان، اور اس کو حیوان کی سطح پر لا کر کام کرو، صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں گے۔ یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی۔ شکل بدل گئی ہے، صورت تبدیل ہو گئی ہے، ابھی ہم غلام ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے۔ اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر، قرق امین بن کر بیٹھا ہے آ کر۔ معین صاحب کیا کرنے آئے تھے؟ قرقی کرنے آئے تھے۔ اب شاہد برقی صاحب کیا کرنے آئے؟ قرقی کرنے آئے۔ بے نظیر تو اس لیے بدنام ہو گئی، فلاں شے مہنگی، فلاں شے مہنگی، فلاں شے مہنگی، وہ گئی تو اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے وہ کون لا رہا ہے؟ اور ابھی نہ معلوم کتنی حکومتوں کے جھٹکے ہوں گے، کتنی حکومتیں قربان ہوگی۔ یہ دور ہے چوتھا دور، حالات دن بدن اور خراب ہو رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اس وقت جو اب استعمار آ رہا ہے وہ یہودی استعمار ہے، خود عیسائی ان کے اعلی کار ہیں۔ پوری دنیا میں ایک سول سپریم پاور امریکہ، اور امریکہ کی جان حقیقت میں یہودیوں کے ہاتھ میں، فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ بظاہر آپ یہ کہہ سکتے ہیں یو این او، نیو ورلڈ آرڈر کی امین، کسٹوڈین کون؟ یو این او۔ یو این او کون؟ امریکہ کی لونڈی۔ اور امریکہ کی جان کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ یہ عالمی استعمار، اس کا طوفان چلا رہا ہے۔ آخری ٹکراؤ ہونا ہے امت محمد اور یہود کے مابین۔ شیطانی قوت کا سب سے بڑا نمائندہ یہودی، وہ جو اقبال نے اشعار کہے تھے، دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ لوسیفر، اس کا اعلی کار آرڈر آف الومیناٹی، اس کے اعلی کار میسن، فری میسن، فلاں اور فلاں اور فلاں، زائنزم کے نام سے تحریک۔ 2000 برس کے بعد یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی 1948 میں۔ میں نے 2000 برس کہے تھے پہلے بھی۔ سن 70 عیسوی میں یہ بے دخل کیے گئے تھے فلسطین سے اور یروشلم سے۔ ان کا ہیکل سلیمانی
اور وہ بھی نمبر 2 تھا، سیکنڈ ٹیمپل. پہلا ٹیمپل پہلے نبوکدنضر کے ہاتھوں یا بخت نصر کے ہاتھوں برباد ہوا تھا، وہ تو حضرت مسیح سے بھی 600 برس قبل. پھر انہوں نے بعد میں بنایا اپنا ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے. سن 70 عیسوی میں رومنز نے اسے بھی گرا دیا. وہ آج تک گرا پڑا ہے، اس کی صرف ایک دیوار سلامت ہے، کوئی چھوٹی سی کہیں، جس کو ویلنگ وال کہتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور سر پھوڑتے ہیں اپنا اور ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں. سن 70 میں انہیں جو دیش نکالا ملا تھا فلسطین سے، تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب یروشلم فتح ہوا ہے، اس کے بعد سے انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت ملی. حضرت عمر نے رحم فرمایا کہ تم بھی آ سکتے ہو یہاں، لیکن جو کرسچنز نے، عیسائیوں نے جب قبضہ دیا تھا، چونکہ فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم کو، فتح نہیں ہو سکا تھا، وہ تو انہوں نے ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا ہے، سرنڈر کیا ہے. اور اس معاہدے میں عیسائیوں نے یہ بات طے کرا دی تھی کہ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آئیں، زیارت کریں، چلے جائیں. مکان نہیں خرید سکتے، زمین نہیں خرید سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے. لیکن 1900، بلکہ نوٹ کر لیجئے 1897 میں، اب یہ 1997 آ رہا ہے، اگلے سال کیا، تو بہت قریب آ گیا. سال تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. 1 مہینے بعد، 1.25 مہینے بعد شروع ہو رہا ہے. پورے 100 برس قبل یہودی بینکرز تھے، کچھ بڑے بڑے بینکرز، سوئٹزرلینڈ میں جمع ہوئے، نقشہ بنایا، اسکیم بنائی. سازش کی صلاحیت اللہ نے بے پناہ دی ہے. دولت بے شمار جمع کر چکے تھے سودی نظام سے. 20 برس کے اندر اندر برطانیہ کے ذریعے سے اعلان کرا لیا بالفور ڈیکلریشن. سن 70 اور 1917 کتنا فرق ہوا اس میں؟ 1800 برس سے زائد عرصہ. ان کا داخلہ ممنوع تھا پہلے 500 برس، بعد میں داخل ہو سکتے تھے، آباد نہیں ہو سکتے تھے. 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے حق مل گیا کہ ہاں یہ بھی آ سکتے ہیں، مکان خرید سکتے ہیں. چونکہ اب ظاہر بات ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمان تو چت پڑا ہے، کون بولے گا. اندیشہ ہو سکتا تھا تو ترک خلافت سے ہو سکتا تھا کہ کہیں تنگ آمد بجنگ آمد، خلیفہ کہیں اعلان کر بیٹھا جہاد کا تو کیا ہو جائے گا پوری دنیا میں، لہذا خلافت ختم کرواؤ. چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. میں صبح بتا چکا ہوں آپ کو، فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا. بہرحال 1917 کا بالفور ڈیکلریشن، اب آنے شروع ہوئے یہودی آیا، کسی عرب سے پوچھا بھائی اس مکان کا کیا مانگتے ہو؟ یہ 2 لاکھ. لو بھائی 3 لاکھ لے لو، لیکن صبح نکل جاؤ. اس کھیت کے کتنے دام ہیں؟ جو دام بتاؤ اسے بڑھ کر کے جلدی سے جاؤ. اس وقت انہوں نے ابتدا میں کوئی تشدد نہیں کیا، لیکن دولت، اس کی چمک، ہوتے ہوتے اتنے قدم جما لیے کہ پھر 1948 میں اسرائیل ایک ریاست کی حیثیت سے دنیا میں قائم ہے. اس کے ساتھ جوڑ ملا لیجئے 1947 میں پاکستان قائم ہوا تھا. یہ ہم عصر واقعات یوں ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی آ کر جوڑ مل گئے ہیں. تاریخ کے کچھ واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت، وہ جو پیچھے کار فرما ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے. بہرحال 1948 میں قائم ہوا. 19 برس کے بعد 1967 میں جنگ، اور اس نے اپنے حدود بڑھا لیے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں. یروشلم پر بھی قبضہ ہو گیا. 1967 سے اب یروشلم ان کے قبضے میں ہے. 30 برس ہونے کو آئے ہیں، اور اب یوں سمجھیے کہ تلی ہوئی ہے اس وقت، تاریخ کی ترازو تنی ہوئی ہے. وہ لوگ تلے ہوئے ہیں مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنا 3rd ٹیمپل بنانے کے لیے. سارا کام ہو چکا ہے، نقشے بن چکے ہیں. پچھلی دنوں مسجد اقصی کے ڈوم کے لیے شہنشاہ جو ہیں اردن کے، شاہ حسین، انہوں نے کتنے من سونا دیا تھا تاکہ اس کے اوپر پتلی چڑھا دی جائے. تو یہودیوں نے کہا تھا یہ سارا سونا ہمارے ہیکل کی تعمیر کے کام آئے گا. کھل کر کہا.
اب یہ کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ جانے والی ٹنل کھول دی گئی ہے. کوئی دن کی بات ہے کہ کوئی یہودی کوئی جنونی جائے گا, وہاں پر جا کر ایکسپلوسیو رکھائے گا, اور اس ایکسپلوسیو کے نتیجے میں مسجد اقصیٰ شہید ہو جائے گی. پھر کہیں گے بھائی ہمارا کوئی جنونی کر گیا, جب کر گیا تو چلو اب جو ہو گیا فیٹ اکمپلی ہے یہ, اب یہاں ہمارا ٹیمپل بننے دو. اور امت مسلمہ کی نبض وہ دیکھ چکے ہیں ایودھیا کی مسجد گرا کر. پوری دنیا میں کسی مسلمان کو محسوس ہی نہیں ہوا. ہندوستان کا مسلمان کھڑا ہوا احتجاج کے لیے, غیر منظم مشتعل ہو گیا, پولیس کے ہاتھوں 6000 آدمی مارا گیا. پاکستانی اٹھے, مندر گرا دیے, اور پھر وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بنا کر دیے. باقی پورے عالم عرب میں کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے. دیورس RSS کا جو گرو تھا, ابھی مرا نہیں ہے لیکن اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اس نے ایک چوتھے گرو کو حوالے کر دیا ہے. RSS راشٹریہ سیوک سنگھ, اس نے یہ سرکولر ایشو کر دیا تھا پورے ہندوستان کی ہندو جماعتوں, انجمنوں, سوسائٹیوں کو. اب ہمیں طے کر لینا چاہیے اور کھل کر کہنا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین کو مسلمان کے وجود سے ہم پاک کریں گے. اور میں تمہیں پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ کہیں کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا. کوئی تھوڑا تھا پاکستان میں, کوئی بنگلہ دیش میں, ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. انہیں پورا یقین ہے عالم عرب اور بقیہ پورا عالم اسلام بولے گا نہیں. بہرحال یہ جو فضا تنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے اب میں صرف آخری بات آپ سے کروں گا. فضا بہت خراب, حالات بہت خراب, لیکن اس مایوسی کے اندھیارے میں خوشخبری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کہ یہ چوتھا دور بھی بالآخر ختم ہوگا اور پانچواں دور آئے گا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ, پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. پوری حدیث اس کتابچے میں ہے, دیکھ لیجئے گا. اور اب جب یہ خلافت آئے گی, 2 حدیثیں اور موجود ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی بھی ہیں. ان کا حاصل یہ کہ اب گلوبل ہوگی, پوری دنیا میں ہوگی, کل کرۂ ارضی پر ہوگی, تمام عالم انسانیت پر ہوگی.